اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم۔ الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے، منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں، ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے، تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں، یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم، تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے، ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ روزے میں ماؤتھ واش کا استعمال، کیا روزے کی حالت میں ماؤتھ واش سے کلی کر سکتے ہیں؟ طفیل صاحب دبئی سے، جی ہاں کر سکتے ہیں، کلی کرنے کے بعد پھر سادہ پانی سے بھی کلی کر لیں تاکہ اس کے ذرات منہ سے بالکل ختم ہو جائیں۔ ویسے یہ جو میڈیکلی چیزیں ہوتی ہیں نا، اپنے آہستہ آہستہ ان سے جان چھڑائیں، میں نے سنا ہے کہ ماؤتھ واش میں بھی اینٹی بائیوٹک ہے ایک طرح کی، تو اینٹی بائیوٹک جب آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے جو نقصان دہ جراثیم ہے وہ اس کو بھی مارتی ہے، فائدہ مند جراثیم کو بھی مارتی ہے، بہرحال کوئی مستند 100% مستند بات نہیں ہے، آپ اس کی اپنے طور پر مزید تحقیق کر لیں، نیم کی مسواک کیا کریں، بہترین چیز ہے، تو اپنے آپ کو جتنا مصنوعی چیزوں سے دور رکھیں گے اچھا ہوگا۔ آج کل دانتوں کی بیماریاں دیکھیں کتنی ہو گئی، حالانکہ ایک سے ایک ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہو گیا، مگر ہر دوسرے آدمی کے دانت خراب ہو رہے ہیں، تو سیدھا سیدھا آپ یہ کیا کریں کہ مسواک کریں، اس کی عادت ڈالیں، ماؤتھ واش کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی، کبھی بہرحال استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعد میں کلی کر لیں۔ کیا نکسیر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نکسیر آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ساجد کراچی سے، نہیں جی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں سر پر تیل لگانا، کیا سر پر تیل لگانے سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ یہ لکھا راؤ ولی خان دبئی سے، نہیں جی سر پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل پینے سے روزہ ٹوٹے گا، سر پہ آپ جتنی بھی مالش کریں روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے بال اگنا شروع ہو جائے۔ بغیر سحری کے روزے کا حکم، سمیع خان نے پوچھا ہے کہ جی بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا؟ جی ہاں جی، روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے میں اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے آنکھ کھلنے کے بعد فرض ہے، تو روزہ چھوڑ نہیں سکتے آپ، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ ہاں سحری سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی اور سحری میں فرمائیں کہ اس میں برکت ہے۔ سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ عالم صاحب سعودی عرب سے، اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بھی روزہ ہو جائے گا، آپ بعد میں نیت کر لیں، نصف النہار سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ، تو دیکھ لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اس کا بالکل درمیان جو ہے نا یہ نصف النہار کہلاتا ہے، یعنی آدھا روزہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اور سحری اگر آنکھ نہیں کھلی روزہ چھوڑ دینا رمضان کا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، خوب سمجھ لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سحری میں آنکھ نہیں کھلتی تو کہتے ہیں یار اب کون رکھے سارا دن روزہ، تو رکھنا پڑے گا آپ کو، روزہ رمضان کا چھوڑنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے، نہیں جی احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا اسی میں ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں، حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں۔
ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران, اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا. اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ نہیں ہوتا. ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں, اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں. عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے, روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. نعمان حمید ایبٹ آباد سے. خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں. لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی, پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے, تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے, کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں. تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو, ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے. لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مریض کا روزے کے دوران آکسیجن لینا, کیا مریض روزے کی حالت میں آکسیجن استعمال کر سکتا ہے؟ انعام الحق کوئٹہ سے. جہاں تک میری معلومات ہیں آکسیجن جب مریض کو دی جاتی ہے تو اس میں دوا کے بھی کچھ ذرات ہوتے ہیں, اس لیے آکسیجن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. وجہ اس کی کہ وہ دوا کے ذرات آپ کے لنگس میں آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دیں کہ آکسیجن میں لینے میں کوئی ذرات نہیں ہے, کوئی دوا کے کوئی ذرات نہیں ہے, خالص آکسیجن جیسی گیس ہی آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے, تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو جو مجھے معلومات تھی میں نے اس کے حساب سے بتا دیا آپ کو. حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم. اچھا بھائی, حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے. دیکھیں حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے, فرض ہے. اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے, تو حاملہ عورت کو بھی, اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے. جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی, کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے, یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی, غالب گمان ہو, صرف وہم نہ ہو. یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں, ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے, یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو, تو واقعی ایسا خطرہ ہو, یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی, دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں, جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا. تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں. ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز, اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے. تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں, خود نہیں سمجھے بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں, اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے, اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے, یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو, تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. یا پریگنینسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے, تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں. لیکن ویسے پریگنینسی میں جو ہے نا بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ, مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں, کس نے منع کیا؟ اشہد ان لا